السلام علیکم ناظرین، میں توحیدہ الہند گلوبل پریس میڈیا سے۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں وسیم رضوی کے ناپاک ارادوں کے بارے میں کہ اس شیطان کا کہنا ہے کہ قرآن مجید کے قرآن پاک کے 26 آیتوں کو نعوذ باللہ ریموو کر دینا ہے۔ تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ آج آغا سید محمد ہادی موجود ہیں۔ چلیے ان سے بات کر کے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ شکریہ۔ وسیم رضوی کے حالیہ ناپاک سازش کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ آپ کن الفاظ سے ان کا مذمت کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ پہلے ایک چیز ہے کہ خود وسیم رضوی کوئی اتنا بڑا عالم نہیں ہے جو اس نے خود اقرار بھی کیا ہے اپنے الفاظ میں۔ اس لحاظ سے میں اسے نہیں دیکھوں گا، لیکن بعنوان اعلی کار کسی بڑی سازش کا، اور جس کے توسط سے ایک بڑی سازش جو پنپ رہی ہے یا بڑا تفرقہ جو پیدا ہونے والا، اس تناظر میں اگر دیکھیں تو حقیقتاً قابل مذمت ہے ہی۔ یہ بیان تو قابل مذمت ہے ہی، اصلاً غیر اسلامی اور غیر اخلاقی بیان ہے کہ خداوند متعال کے کلام میں سے کچھ آپ کلام اٹھائیں اور اس کو ریموو کریں یا حذف کریں۔ یہ تو قابل مذمت بیان ہے ہی، لیکن خود جو کہنے والا ہے کیا اس کو اتنا علم ہے اس بارے میں، یا وہ کوئی اتھارٹی رکھتا ہے اس چیز کے بارے میں کہ مثلاً یہ کیا کہتے ہیں اسے، اس کو ریموو کرے یا پل کرے؟ ویسا نہیں ہے۔ میں بس اتنا ہی اس میں جو ابھی تک جو اس پہ بارے میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں، اور یہ ایک اعلی کار ہے کسی بڑی سازش کا، ایک مہرہ ہے جسے میں کہوں گا۔ تو جیسے علماء کرام اور سب نے جو ہے مفکرین ہیں، سب نے اس کی مذمت کی ہے، تو قابل مذمت ہے ہی اس میں کچھ۔ تو کیا آپ مشرب سے جوڑا جا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں، کیونکہ اس نے خود جو مسلمات دین ہے اس کا انکار کیا ہے۔ اس نے قرآن کے آیات کو جھٹلایا ہے کہ یہ وحی نہیں ہے، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اوپر نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ یہ اس میں بقول اس کے اضافہ ہوئے ہیں۔ تو یہ مسلمات جو ہے دین اس کے خلاف ہے۔ تو یہ میرے خیال سے تو اصلاً اس کو دین میں ہی نہیں رکھنا ہے، تو مسلک و مشرب کی تو بات ہی نہیں ہے۔ کیا ایسے فتنوں میں امت میں اختلافات بھی اٹھ سکتے ہیں؟ ایسے اختلافات میں امت کو کیا کرنا چاہیں؟ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے امت پہ؟ ذمہ داری دو طریقے کی ہے۔ ایک تو علماء پہ ہے، ان کو چاہیے کہ حقائق کو روشناس کرائیں، حقائق کو بیان کریں، لوگوں سے کہیں کہ یہ کیا ہے، اصلیت واقعیت کیا ہے۔ جیسے میں نے ابھی بھی کہا کہ اس کو اتنا یعنی لوگوں کے سامنے اس کی اصلیت بیان کرے، اس وسیم رضوی کی اصلیت بیان کرے۔ یہ کوئی عالم نہیں ہے، یہ کوئی اسکالر نہیں ہے، یہ کوئی ریپرزنٹیٹیو کسی مسلک کا ہے نہیں ہے، اس کو اس طریقے سے بیان کرے۔ دوماً امت کو چاہیے وہ اتحاد و بھائی چارہ برقرار رکھے، اور ایسے افراد آتے رہے ہیں تاریخ اسلام میں، آتے رہیں گے، اور آج اس بدبخت نے جو یہ باتیں کی ہیں اس کو نظر انداز کر کے اپنا وہ بھائی چارہ ہے، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے، ہر ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ تحریف ناپذیر ہے، اس میں کوئی کسی طریقے کی تحریف نہیں ہوئی ہے، نہ ہوگی، کیونکہ خداوند متعال خود فرماتے ہیں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ لذا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسلمان سب اس پہ متفق ہیں کہ قرآن جو ہے وہ وہی ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، وہ وہی ہے جو ائمہ اطہار کے پاس تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں، اب یہ بندہ اگر یہ کوئی عالم ہوتا، اگر یہ کوئی اسکالر ہوتا، اگر یہ کوئی ریپرزنٹیٹیو ہوتا، تو ایک نگرانی کی بات تھی کہ شاید کسی مشرب یا کسی مسلک کا ریپرزنٹیٹیو بن کے آیا ہے اور ان کے عقائد کے بارے میں بول رہا ہے۔ درحال کہ یہ اصلاً ہے ہی نہیں۔ اصلاً مسلمانوں نے خود علماء تشیع نے اس سے قبل بھی اس کے بارے میں بیانات دیے ہیں اور اسے اپنے مسلک سے خارج بھی کیا ہے، حتیٰ کہ اسلام سے خارج بھی کیا ہے۔ تو اس کے وہ جو پہلے بھی بیانات آئے ہیں، تو اس کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی ریپرزنٹیٹیو نہیں ہے۔ اگر یہ ریپرزنٹیٹیو خدا نہ کرے، اگر کسی نے اس کو ریپرزنٹیٹیو کے طریقے دیکھا تو فتنہ انگیزی ہوگی۔ تو سب مسلمانوں کو میری یہی اپیل ہے کہ امت مسلمہ سے میری یہی اپیل ہے کہ وہ اتحاد و بھائی چارہ جو آپس میں ہے وہ برقرار رکھیں، اور ان جیسے افراد پہ کان نہ دھریں۔ یہ آتے ہیں، جاتے ہیں، اور یہ ایک دشمن کی سازش ہے جو گلوبل لیول پہ چل رہی اسلام کے خلاف، خصوصاً تشیع کے خلاف، اس کو بدنام کرنے کے لیے اسی کی ایک کڑی ہے۔ اس کو ایسے ہی لے لیں، اور علماء کو چاہیے وہ آئیں اور لوگوں سے مخاطب ہو کے حقائق کو روشناس کرائیں۔ اس میں اتحاد بین علماء کی بھی ضرورت ہے اور اتحاد بین امت کی بھی ضرورت ہے۔
بہت بہت شکریہ آپ سے بات کاموں سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ قرآن پاک کی جو اہمیت ہے، یعنی کہ قرآن پاک کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں میں لی ہے. اور اگر ہم بات کریں تو ہر ایک پوسٹ میں یہ دیا جاتا ہے کہ وسیم رضوی جو ہے وہ شیعہ کمیونٹی سے بلانگ کرتا ہے. وہ اصل میں مسلمان ہے ہی نہیں، وہ شیطانیت سے وابستہ رکھتا ہے. جیسے ایک سلمان رشدی تھا، ویسے ہی ایک وسیم رضوی بھی ہے. یہ رپورٹ آپ تک پہنچانے کے لیے میں توحیدہ الہند گلوبل پریس میڈیا سے.